صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی علیہ محمد۔ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس میں اہل بیت کی محبت بھی سکھانے کا حکم ارشاد ہوا، تو یہ ارشاد فرما دیں کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کس طرح سکھائیں اور اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت کے تعلق سے ایک تو بڑی پیاری بات وہ ایک کتاب ہے، اب منظر عام پر آئی ہے، غالباً تھوڑا عرصہ ہوا ہے، جو باقیات و نوادرات فتاوی رضویہ، اس کے پیج نمبر 248 سے 249، بہت پیاری عبارت ہے، لیکن تسہیل میں تھوڑا الفاظ اعلیٰ حضرت کے اصل کئی فتاوی، اس میں جو فتاوی ہے نا، یہ نئی کتاب جو آئی ہے، اس میں وہ فتاوی جو فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں نہیں ہے، اور 10 سال کے فتاوی اعلیٰ حضرت کے، 10 سال کے شروع کے فتوے، یہ تو نوٹ ہی نہیں ہو سکے تھے، پتہ نہیں اس میں کیا کیا خزانہ ہوگا۔ تو ابھی کوئی نوادرات شائع کی ہیں عاشقان رسول نے، تو اس میں یہ لکھا ہے محبت ریحانتین، یا مراد امام حسن و امام حسین، محبت ریحانتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ریحانتین رسول اللہ، محبت ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض قطعی ہے، یقینی فرض ہے کہ امام حسین اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی جائے، کہ یہ قطعی طور پر فرض ہے۔ جس کا حکم رب العزت جل وعلا نے قرآن عظیم میں دیا، قال تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ حوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 23، یعنی اللہ پاک حکم دے رہا اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، تبلیغ پر، نیکی کی دعوت پر، دین پہنچانے پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، میرے خاندان والوں سے، میری آل سے، میرے اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے محبت۔ تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ فرض قطعی ہے، قطعی معنی یقینی، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ایسی محبت۔ اور الحمدللہ ان سے محبت کس مسلمان کو نہیں ہے، کس کو نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو مسلمان، جس کو ان شہزادگان سے محبت نہ ہو، والیانہ محبت ہے الحمدللہ۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کثیرہ مشہورہ میں ان کی محبت کا حکم دیا، شک نہیں کہ ان کی محبت ثمرہ ایمان اعظم فرائض ایمان سے ہے، بئی معنی عین ایمان کہنے میں مذائقہ نہیں، یعنی اس معنی میں یعنی کہ ان کی محبت جو ہے یہ ایمان کا پھل ہے، اور ایمان کے لیے جو اہم فرائض ہے ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے۔ تو ان معنوں میں اگر کوئی کہے کہ ان دونوں شہزادگان سے محبت کرنا یہ عین فرض ہے، تو بھی عین ایمان ہے، یعنی مطلقاً یہ ایمان ہے، تو بھی مطلب ہے کہ حرج نہیں یہ کہنے میں۔ ہاں یہ معنی صحیح نہیں کہ جو شخص اپنی خباثت نفس و فساد مذہب و ازلال شیطان کے سبب اپنی گمراہی اور عقیدے کے فساد
اور نفس کی شرارتوں میں آ کر اور شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت نہ رکھے تو یہ یعنی کہ مطلقاً کافر ہے. جو اس طرح محبت نہیں رکھے گا ان صاحبان سے, یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, تو ان چیزوں کے سبب سے محبت نہیں رکھے گا, وہ یقینی طور پر پورے کا پورا کافر ہے. محققین کے نزدیک ہاں یہ معنی صحیح نہیں, صحیح ہاں یہ معنی صحیح نہیں کہ جو شخص اپنی خباثت نفس و فساد مذہب ہو اذلال شیطان کے سبب ان سے محبت نہ رکھے مطلقاً کافر ہے. محققین کے نزدیک بائیں معنی عین ایمان صرف محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تسہیل تھوڑا اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کی. یعنی ان سے محبت تو ایمان عین ایمان ہے اور عین ایمان ہے. ضروری ہے ان سے ایمان, فرض محبت جو ہے وہ فرض قطعی ہے. لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بدبخت اپنی بدباطنی کی وجہ سے, بد مذہبی کی وجہ سے, شیطان کی گمراہ کرنے کی وجہ سے اگر محبت نہیں رکھتا تو ایسا شخص ویسے تو بڑا بدباطن بد اور باطل پر اور گمراہ شخص کہلائے گا, لیکن اس کو دائرہ اسلام سے ان معنی میں خارج نہیں کریں گے کہ یہ ایسا شخص, ایسی جو محبت ہوتی ہے جو عین ایمان ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہاں البتہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دیگر فتاویٰ ہیں اس کی روشنی میں اگر نعوذ باللہ کوئی اس لیے ان سے نفرت کرتا ہے یا گمراہی کر نعوذ باللہ ان سے بغض رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اپنا اس طرح کا مضمون اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے کہ کسی سید سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, اس سبب سے نفرت کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس سبب کی بنیاد پر محبت بھی نہ رکھے اوکے کہ کیوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اس لیے میں ان سے محبت نہیں رکھتا, تو بھی یہی معنی بنے گا. جی یعنی اس طرح کی مثال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یہ فرما دیں پھر بھی نہیں مانوں گا, تبھی کافر ہو جائے گا. اسلام کا معاملہ ہے نازک. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ ضرور مطلب آپ سب پڑھ لیں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, چاہے تو آپ اس کو خرید فرما لیں یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور مفید ترین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد. مزید خزائن العرفان میں جی ہاں وہ اہل بیت سے کیا مراد ہے, یہ جو سبز آپ نے مارا ہے مٹانے کے لیے مارا. اچھا, خزائن العرفان میں اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں نے ساری امہات المومنین اس میں آ گئیں, اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضی اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سب داخل ہیں. احادیث آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو تمام ازواج مطہرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا ہم یوں کہیں کہ تمام امہات المؤمنین اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا مولا علی اور امام حسن اور امام حسین یہ سب داخل ہیں. یہ اہل بیت میں اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں یہ داخل ہیں. امام طبری رحمت اللہ بیان کردہ, اچھا وہ آیہ تطہیر کی غالباً تفسیر ہے, امام طبری فرماتے ہیں یعنی اے آل محمد, اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے مائل کچیل سے پاک کو صاف کر دے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا
تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال آیا ہے، سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری حق تلفی کی اور ہم اسے اگر معاف نہیں کرتے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا، ہم گناہ گار ہوں گے؟ گناہ گار تو نہیں ہوں گے، حق تلفی کی ہے اور ایسا دل دکھ کیا کہ بندہ معاف کرنا اس کا دل مانتا ہی نہیں ہے. حق تلفی کو تو پیسے دبا لینے کو بھی بولتے ہیں. چور بھی حق تلفی کر رہا ہے، ڈاکو بھی. اور پھر یہ کہ قتل اگر کسی کا جیسے کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کی بھی حق تلفی ہے نا، اس میں یہ حق کے ورثہ اس میں شامل ہے نا. تو یہ نہیں معاف کر یار، تو ان کو ہر صورت میں معاف کرنا یہ فرض واجب نہیں ہوتا. بس صورتوں میں مستحب یا یہ کہ افضل ہوتا ہے. جیسے قاتل کو بھی معاف کر دینا اپنے، یعنی کہ جو والد کا قاتل ہے مثلا، اس کو بھی اگر معاف کر دیا جو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی لکھا افضل ہے. لیکن یہ کہ یہ قصاص لینے کا حقدار ہے، نہیں معاف کرتا نو پرابلم، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. جبکہ اس شرعی طور پر جو قصاص شریعت نے جو مقرر کیا اس کے مطابق لیتا ہے. تو لیکن ہر معاملے میں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ہے کہ تیرا بھائی تیرے سامنے کوئی معافی لائے اور تو اس کو معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ ترغیب ہے معافی کی، اس کو بھی گناہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. گناہ کہنا تو مشکل، مطلقاً تو گناہ نہیں کہا جائے گا. اب سن کر بھی وہ پھر انکار کرتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر حکم لگے. ورنہ بہرحال اول تو جو سوال ہے اس میں تو یہ وضاحت ہی نہیں ہے کہ اس نے معافی بھی مانگی ہے یا نہیں مانگی، صرف دل دکھانے کی بات ہے. پھر وہی تفصیل کہ وہ کیسا گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ معاملہ پیش آیا ہے. یہ بھی تو حضور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت کرتا ہوا آئے، یعنی معافی مانگتا ہوا آئے، اس پر لازم ہے کہ اس کا عذر قبول کرے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر. اگر عذر قبول نہ کرے گا تو روز قیامت حوض کوثر پر میرے حضور حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا. اچھا، تو یہ اعلی حضرت نے لکھا فتح رضویہ جلد 14 میں کہ مسلمان بھائی کی توبہ قبول کرنی واجب ہے. جب وہ معذرت کرتا ہوا آ رہا ہے تو اب یہ قبول کر لے. جی، لیکن وہی صورت آئے گی اس میں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر معذرت قبول کرنے والی نہیں ہوتی. وہ واقعی اس طرح کی معذرت ہو جو کرنے والی ہے تو اسے قبول کرنا ضروری ہوگا. ورنہ وہ یہ ایک دو مثالیں آپ نے دی وہ بہترین ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ مستحب ہی ہو سکتا ہے، واجب نہیں ہو سکتا. سمجھ میں چور نے اب لاکھوں روپے چرا دیے اور آپ کو کنگال کر دیا اور اب وہ ہاتھ آ گیا اور وہ بولتا مجھے معاف کر دو، اور آپ گھر دل کیسے کرے گا اس کو معاف کر دوں؟ عزت اور آبرو میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. عزت آبرو میں ہاتھ ڈالتے ہیں. بہو بیٹیوں کی عزت چھین لی تو جوان بیٹی کی کسی نے عزت چھین لی، باپ کو کہاں قرار آئے گا یار؟ دیکھو جس کی عزت چلی گئی، جی اگر ظلمن اس کی عزت لی گئی تو اس کو بھی کہاں چین پڑے گا؟ اچھا اب یہاں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ کیا اسی صورت میں جیسے آدمی بعضوں کا غلطی ہو جاتی ہے، ایک حق تلفی ہو جاتی ہے تو پہلی بار میں شروع میں معافی مانگتا تو کر، لیکن جب کسی کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ یار اس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور یہ معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر یہ وہیں کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر وہیں کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں کہ معذرت کرتے رہنا جو ہے نا یہ بھی اس کی عادت ہو جاتی ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یار ابھی معذرت کرتے ہیں تو معاملہ تو کھل ہی جاتا ہے نا، معاملہ تو نپٹ ہی جاتا ہے نا، تو پھر وہ بے باکی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کے لیے کہ جو اسی عادتوں کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ سوری کرتے رہتے ہیں، میری سوری لکھ کے بھی دے دیں گے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں یہ سارے وہی احتمالات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اب وہ اس کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف ایک رسمی معذرت کرنا ہے اور واپس اس نے وہی معاملہ اختیار کرنا ہے. تو ایک تعزیر کی صورت بھی ہوتی ہے. توبہ بھی ہر ایک کی اس طرح قبول نہیں ہوتی. اس کو یعنی جو عادی ہوتا ہے مجرم اور وہ توبہ کرتا ہے تو بھی اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک عرصے تک دیکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح فرمایا تھا اور معاملہ بھی کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے. پھر جب دیکھا واقعی اس کے اوپر توبہ کے آثار آئے ہیں تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اس سے میل جول رکھیں. تو یہ نہیں ہوتا ضروری کہ اب جو اس طرح کا عادی ہے اور اس کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی سوری کر کے جائے گا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر وہی تکلیف پہنچائے گا. اسی طرح جو فاسق کا مولین ہوتا ہے اعلانیہ فسق کرتا ہے، اس نے توبہ کر لی، تو یہ بزرگوں نے صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس پہ توبہ کے آثار ظاہر ہوں. اب کسی کے 1 مہینے میں ہو جائیں گے ظاہر، کسی کے 1 سال میں ہوں گے. جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ واقعی اس نے اپنا وہ جرم جو کرتا تھا، جو گناہ کرتا تھا، جو فساد کرتا تھا، یہ چھوڑ چکا ہے اور یہ کلیئر ہو گیا ہے، تب جا کر اس سے وہ حکم واپس دیا جائے گا اور اس کی جو بھی وہ چیزیں تھی وہ بحال ہوں گی. خالی مطلب اب وہ چپا تو مار لیتے ہیں، سوری ویری سوری ویری سوری، تو یہ تھوڑی کوئی حدیث پاک میں ندم و توبۃ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندگی کے سوئے میں ٹھٹھے مار کے ہنس رہا ہے اور دل میں بول رہا کہ ابھی تو خالی تجھے چانٹا مارا، لات آ رہی ہے، تیار رہنا، سوری ویری سوری. پھر گھونسا مار دیا، پھر سوری، پھر لات مار دی، پھر سوری. تو یہ تھوڑی مطلب سوری ہوتا ہے اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لاہور سے محمود بھائی سوال کر رہے ہیں، کسی کی والدہ سیدہ ہوں اور والد غیر سید ہوں تو کیا انہیں سید زادہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے کہ نسل باپ سے چلے گی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی مبارک نسل جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے. جہاں بے شمار خصوصیات ہیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں یہ خصوصیت بھی ہے. یہ کسوٹی ہے ایمان والوں کی کہ کوئی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، ورنہ اللہ چاہتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے بھی نسل چلواتا اور یہ دستور باقی رہتا. لیکن نہیں، ہم غلاموں کی کسوٹی تھی، ہم انشاءاللہ فل پاس ہیں کہ جو بھی آقا کریں حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. حق 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 حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کسی نے پوچھا ہے SMS کے ذریعے کہ حضور یزید پلید کی کیا کرتوت تھے اور اس کا کیا انجام ہوا؟ کہ کیا کرتوت نہیں تھے، کہ بدنام ترین کرتوت کی تو یادیں آج کل منائی جا رہی ہیں کہ اہل بیت پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور پھر بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن تک آل رسول کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سجدے کی حالت میں آپ پر یعنی کہ یہ ظلم ہوا اور سر تن سے جدا کیا گیا. ایسے گنونے ظلم ہیں اس کے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ اس سے بڑا کوئی کالا دھبا نہیں ہے جیسا یہ یزید پلید نے کیا، اس کے دور میں کیا گیا ہے نا. تو اب یہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت برائیاں کی اس نے بھائی بہن، یہ بھی کہ جی اس پر ہے مطلب جو بنیادی ایک بڑا جرم اس کا مدینہ منورہ پر حملہ کرنا تھا. واقعی حرہ جو تھا تو اس میں بھی مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندوائے تھے، اسی کے دور حکومت میں ہوا، اور بہت ظلم ہوا اہل مدینہ پر. صحابہ تابعین کو اس میں شہید کیا گیا. 700 جی. غالباً. اہل بیت اطہار پر بہت زیادہ اس میں مدینہ منورہ پر پاک خاندان پر ظلم ہوا. اسی طرح مکہ مکرمہ پر اس کے دور میں حملہ ہوا اور وہاں پر بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم و ستم، اس کا بازار گرم ہوا. جن کے گھر سے پردہ چلا ان بیویوں کو بے پردہ پھرایا گیا
اس کے دور میں. کربلا کا ایک تو معرکہ ہوا, کسی کا بھائی شہید ہوا, کسی کا والد شہید ہوا, کسی کا چہیتا بیٹا شہید ہوا. یہ غم زدہ خواتین, خواتین وہ کہ جن پر حوریں بھی رشک کریں, ان آل رسول کی خواتین کو ان ظالموں نے جس طرح مطلب گلی گلی پھرایا. یعنی کہ اب کون سا ظلم تھا جو ان لوگوں نے نہیں کیا. اور پھر وہی کہ واقع حرہ, مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا, صحابہ کرام کو شہید کیا گیا, مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے, اور گھوڑوں نے جو بھی گندگی کرنی ہوتی ہے, اور یہاں تک کہ 3 شبانہ روز 3 دن 3 رات مسجد نبوی میں باقاعدہ نمازیں نہیں ہوئی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بزرگ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں غالباً یہ رہے ہیں, شاگرد تھے آپ کے. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں مسجد نبی میں تھا جب یہ واقعہ حرہ ہوا تھا, اور میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا. میں ایسا انداز اختیار کیا کہ ان کو لگے کہ یہ تو اس سے یہ مجنون ہے. میں اب بولنا بھی اس سے بزرگ تھے, یہ اللہ کے ولی نیک بندے, بہت بڑے علامہ تھے, بہت بڑے عالم تھے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس وقت نے کہ سمجھو کہ اپنے آپ کو میں اپنے لیے کہوں کہ اسے پاگل بنا لیا ہے نا, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یوں مطلب میں 3 دن وہاں رہا, اور ان کی کرامت یہ بیان کی گئی کتابوں میں کہ 3 دن میں ہر نماز کے وقت قبر انور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے اذان کی آواز سنتا تھا, اور نماز کی آواز سنتا تھا, با جماعت اذان کی آواز سنتا تھا, اور میں نمازیں ادا کرتا تھا. اس طرح ان کی کرامت ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی شاید پوچھا. اس کا انجام تو طرح طرح کی اس میں روایتیں. ایک تو یہ کہ ایک بندر اس نے پالا تھا, اور وہی بندر پھر اسی بندر نے اس کو ایک بار زور سے کاٹ لیا, تو اس کا زہر چڑھ گیا اس کو, یہ مر گیا. ایک یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شراب بہت پیتا تھا, تو اس کا معدہ جو تھا تباہ ہو گیا. شراب سے معدہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, معدہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا معدہ اس حد تک خراب ہوا کہ دست پھرتا مارا گیا, لوز موشن کرتا رہا وہ, اور اسی میں اس کا نکل گیا. اور ایک یہ بھی واقعہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رومیون نسل, ایک روم کی کسی عورت سے اس کو عشق ہو گیا. ایک بار اس رومی عورت نے اس کو کہا کہ تم اکیلے فلاں جگہ جنگل میں پہنچو, ہمس کے جنگل میں, وہاں پہنچو, اکیلے آنا, تو پھر اپنے رنگ دلیاں منائیں گے, خوب شرابیں پئیں گے. تو یہ نفس کا مارا, شہوت کا مارا, یہ وہاں اکیلا پہنچا یزید. تو اب اس عورت نے پہلے تو اس سے جو بھی کچھ کیا ڈھونگ وغیرہ, اور اس کو شراب پلائی, خوب شراب پلائی, یہاں تک کہ شراب میں جب بد مست ہو کر اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھائے اس عورت کی طرف, وہ ہٹ گئی پیچھے. اس نے ایک خنجر آبدار رکھا تھا اپنے پاس چھپا کر, اور وہ خنجر اس نے نکالا اور کہا کہ جو اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکتا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا, اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کر کے پے در پہ اس نے وار کیے, بھاگ گئی. اس کو وہیں تڑپتا چھوڑ کر وہیں یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. اس کے اہالی موالی ڈھونڈتے ہوئے وہ پہنچے, اب لاش ایسی گل سڑ گئی تھی, اور چیل کبوں نے بھی اس کو نوچا ناچی کی تھی. میں نے بہت بری حالت میں اس کی لاش ملی تھی, سڑی ہوئی. تو پھر یہ کہ اس کو لانا مناسب نہیں سمجھا, اور وہیں گڑا کھود کے داب کے یہ لوگ آ گئے. تو یوں 2 سال اور کچھ عرصے اس کی حکومت رہی. زیادہ اس کا لمبا دور نہیں تھا. وہ ہے نا وہ زور یزید آج کہاں ہے, شعر ہے نا, کیا ذہن سے نکل گیا میرا. اے چرخ بتا زور یزید آج کہاں ہے,
وہ تخت کہاں ہے، وہ تاج کہاں ہے؟ یعنی دنیا کی محبت میں، دنیا کے عشق میں اس ظالم نے اپنے نواسے، اپنے نبی کے نواسے اور ان کے خاندان پر ظلم کیا. پھر اسلام کی حدیں اس نے توڑی اور نہ کرنے کے بہت سارے کام کیے اس نے، اور آخرکار یہ 2 سال تک بس رنگ رلیاں منائی اس نے، اور آج قیامت تک لوگ اب اس پر پھٹکار بیچتے رہیں گے. تو یہ ہے دنیا. دنیا کے قریب جانے والا کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کی محبت نہیں اچھی، خراب ہے دنیا. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی محبت سے اور دنیا سے محبت کرنے والے ان ظالموں سے دور رکھے، اور یزید پلید اور ان کے ہم نواؤں سے ہم کو بچائے. اور اللہ پاک آل رسول کی محبت، امام حسین کی محبت، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے. انہی کی محبت پر ہمارا دم نکلے کلمہ ایمان کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ کس علیہ شقی وسلم. کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. نانا حسن و حسین رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے جو میرے گھرانے اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو. حوالہ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 144. اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی، اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی ہو امید. اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی ہو امید. میں ہوں محب حسین کا دشمن یزید کا. میں ہوں محب حسین کا دشمن یزید کا. اہل بیت کی محبت کا تو مطلب بڑا مطلب ہے کہ صلہ ہے، بڑا اجر ہے. اور یہ الحمدللہ ہم کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے تعلق سے اگر مل گیا تو ایک بہت پیارا ایمان افروز واقعہ سنانے کی نیت کرتا ہوں اگر مل گیا. بہت پیارا واقعہ ایک بادشاہ کا جو محب اہل بیت تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے حسین تجھے سلام